اللہ تعالیٰ آپ کو دارائن کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب بڑی محبت سے تشریف فرمائیں، کوئی شور نہیں ہے، کوئی ایسی افراتفری نہیں ہے، بڑے پرسکون انداز میں آپ احباب تشریف فرمائیں۔ پوچھے شکیل اشرف قادری سے رات ہمارے ساتھ کیا ہوا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر ماحول بنتا گیا اور سنورتا گیا اور سجدہ گیا جب ہم نے ان کی اصلاح کر دی۔ کوشش کریں اگر آپ تشریف رکھیں زندگی کے ہر شعبہ سے یہ چھنگ کو محفل نعت میں ایک الگ منفرد مقام حاصل ہے۔ مجھے 28 سال ہو گئے چھنگ میں آتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے چھنگ میں ہر شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہوتا ہے اس محفل کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور ہم بھی جب گھر سے چلتے ہیں تو ہم بھی نکلتے وقت ہاتھ میں کینچی لے کر نہیں آتے، سوئی لے کے آتے ہیں، کیونکہ کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی سینے پر ہونے کا کام کرتی ہے۔ ہر مکتبہ فکر کا بندہ یہاں پہ موجود ہے۔ میں ہر شخص کو ہر لحاظ سے، میرے پاس لفظ نہیں، لفظوں کا ذخیرہ نہیں، 28 سال ہو گئے لفظ میرے آگے پیچھے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چھنگ والوں تمہارا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، مہربانی۔ جب یہ دروازہ کھلا ہے تو سارے بندے اس طرح میں دیکھنے لگتے ہیں، میں انجھے لگتا جی میں بشتی دروازہ کھلا ہے، بڑا دیکھنا بڑا اچھا ہے، مہربانی، بہت شکریہ۔ میں دعوت سخن دینے والوں اس کے بعد شکیل اشرف قادری صاحب ادائے نعت پیش کریں گے۔ میں برادر مکرم زینت العلماء آج کے دن کی مناسبت سے اپنی گفتگو کا اظہار فرمائیں گے، ہمارے قلوب و ذہن کو معطر و معمر و منور فرمائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیالوی صاحب ملتمس ہو گئے حضرت سے کہ آپ تشریف لائیں، ایک نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر۔ میں بہت تعریفہ کر بیٹھا، پیڑ چ بیٹھا، پیڑ چھڑ کے نہیں جاؤں گا، تسی قابل داد ہو، میں تو ہم آکھیا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، جتنا دم ہے اتنے اونچی آواز میں بولیے گا، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ سونا جس کا ہاتھ بلند ہو آج کی رات کا صدقہ اس کا وقت بھی بلند کر دے۔ آج کی رات کا، آج کی کتاب کا آخری صفحے پر کیا نعرہ ملے گا فرشتوں کو؟ اگلی صف کا جب سے سطر کا آغاز ہو کتاب کا تو سر وقت پر یہ نعرہ ملنا چاہیے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جی کی برس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جب حسن کون کا جلوہ نما انوار کا علم کیا ہوگا، انوار کا علم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا علم کیا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی محبت سے، ذوق اور شوق سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین محترم، بچے کی محفل میلاد نعت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، لیکن میں صرف 10 سے 15 منٹ آج کی اس عظیم الشان رات جس کو
شب برات کے عنوان سے معنون کیا جاتا ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جناب سے مظہر صاحب کے اس بہترین انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر کریم ہے کہ نہ اس کی رحمت عقل انسانی میں آ سکتی ہے، نہ اس کے فضل کی وسعت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ کائنات کی عقلیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے رب کائنات کی رحمت کے انوار شروع ہوتے ہیں، اور وہ لامحدود انوار ہیں، لامحدود رحمتیں ہیں۔ کسی میں بساط نہیں کہ جو اللہ ذو المجد والعلا کی رحمت کا اندازہ کر سکے۔ وہ بندہ جس وقت اس کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ آئے، ندامت کے ساتھ آئے، اس کی آنکھوں میں اشک ندامت ہو اور وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، گریہ و بکا کے ساتھ وہ اس کریم کے دروازہ رحمت کے بندہ جس وقت بھی دستک دے، وہ ایسا کریم اور مہربان ہے جو کبھی اپنے بندے کو دھتکارتا نہیں ہے۔ اس نے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب جو مانگنے آئے اسے جھڑکنا نہیں۔ تو جس ذات نے اپنے محبوب کو ایسی تربیت عطا کی ہے، ایسے اخلاق عطا کیے ہیں، ایسے ادب سکھائے ہیں کہ محبوب مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے مولا کی بارگاہ میں رجوع کرے تو رب کائنات اس بندے کو اپنی رحمت سے خالی واپس کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بھائی قرآن توجہ سے سمجھ جائے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ دنیا کے سارے شاعر مل جائے نا تو اللہ کے کلام کے برابر کوئی کلام نہیں بنا سکتے۔ آپ لوگوں پہ تعجب ہے، قرآن توجہ سے سماعت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو برائی کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر وہ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، بخشش کا طلبگار بن جائے اور اپنے مولا کی طرف رجوع کر لے اور اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اپنے مولا کو بڑا بخشنے والا پائے گا، اپنے مولا کو بڑا بخشنے والا پائے گا، وہ اپنے مولا کو بڑا مہربان پائے گا۔ بندہ جب صدق کے دل سے دنیا کو چھوڑ کر، گناہوں کو چھوڑ کر، معصیت کو چھوڑ کر اپنے مولا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس ذات کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے کہ بندے کی زبان پر توبہ کے کلمات بعد میں آتے ہیں، رب بندے کی توبہ پہلے قبول فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے، ماں کا بچہ گم ہو جائے، وہ ماں مضطرب ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے کل ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوتی ہے، اور جب بچہ اس کو نظر آتا ہے تو اس کی مامتا تڑپ اٹھتی ہے اور وہ دوڑ کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، فرمایا کہ ماں کو اپنے گمشدہ بچے سے اتنا پیار نہیں جتنا پالنے والے کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔
فرماتا ہے میرا بندہ ایک بالش میرے قریب ہونے سے مراد یہ ہے گناہ کو چھوڑ کر میری اطاعت میں آ جائے، میری بارگاہ میں جھک جائے، غفلت کو چھوڑ کر میرے ذکر میں آ جائے، میری بارگاہ میں عجز و نیاز کرے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ ایک بالش تو میرے قریب ہوتا ہے، فرمایا میں رب ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی بندہ جتنا طلب لے کے آتا ہے رب اس کی طلب سے بھی بڑھ کر اسے نوازتا ہے، اس کی طلب سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب ہو، تو فرمایا میں 2 ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور قربان جائیے اگر گم شدہ بچے کو ماں تلاش کرتی ہے اور دوڑ کر اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا، بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ أَطَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، فرمایا کہ اگر میرا بندہ پیدل چل کے میری بارگاہ میں توبہ کرنے آئے، میں رب کی رحمت دوڑ کر بندے کو اپنے سینے سے لگا دیتا ہوں۔ کیسا مہربان بندہ پرور ہے، دن رات ہمارے گناہ دیتا ہے، اپنی نعمتیں ہم سے واپس نہیں کرتا، وہ ہماری بینائی سلب نہیں کرتا، وہ چاہے ہماری بینائی کو سلب کر لے، وہ ہماری سماعت کو واپس نہیں لیتا۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑ کے کہتا ہے، قرآن کی بات سنیے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، فرمایا میرے محبوب فرما دیجئے اگر رب تمہاری سماعت تم سے واپس لے لے، رب تمہاری بصارت تم سے واپس لے لے، جن نعمتوں کی تم قدر نہیں کرتے اور کبھی زبان سے ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، اگر رب یہ نعمتیں تم سے واپس لے لے، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے؟ کوئی ہے ڈاکٹر، کوئی ہے طبیب، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، وہ سارے گناہ دیکھتا ہے پر پکڑتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، بندے کو بلاتا ہے، بلاتا کس وقت ہے؟ ہر رات ہر رات میں 2/3 رات جب گزرتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، 2/3 رات پورے اسٹیج کا یہ حدیث توجہ سے سماعت کیجیے، 2/3 رات گزرتی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے؟ آسمان دنیا پہ نزول اجلال کرتا ہے، نزول اجلال کر کے فرماتا ہے انا الملک من ذا الذی یدعونی فاستجیب لہ، فرمایا میں بادشاہ ہوں، میں شہنشاہ ہوں، کیا شان ہے، میں بادشاہ ہوں، بادشاہی اسی کو زیب دیتی ہے، دنیا کی بادشاہیاں آتی جاتی رہتی ہیں، حقیقی بادشاہی اس مولا کو زیب دیتی ہے، لیکن کیسا کریم ہے، مہربان ہے، دنیا کے سارے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، 2/3 رات کے بعد کوئی فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پہ چلا جائے وہ دھتکار کے بھگا دیتا ہے، لیکن وہ کیسا کریم ہے کہ جب دنیا کے سارے بادشاہ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں وہ اس وقت بھی اپنے بندوں کو بلا بلا کے ان کی جھولی بھرتا رہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، اور یہ کرم تو اس رات میں ہوتا ہے، آج کی رات میں یہ ہوتا ہے کہ مغرب سے فجر تک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بلا بلا کر انہیں روزی بھی عطا کرتا ہے، ان کے گناہوں کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ آج کل اور بڑی گرم ہو گئی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی سے روکتے ہیں، جن کا ساری تقریروں کا ماحصل یہ ہوتا ہے کہ اس رات میں کچھ نہیں پڑا، یہ رات ثابت نہیں ہے، بھئی سیاستہ کو مانتے ہو کہ نہیں؟ امام نسائی امام ترمذی نے پورا باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، امام ابن ماجہ کو پڑھو، امام احمد بن حنبل کو پڑھو، امام ابن حبان کو پڑھو، مصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھو، مصنف عبد الرزاق کو پڑھو، آپ پڑھو
امام جلال الدین سیوطی کو شرح الصدور میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ جو بندہ رب کے حضور جولی پھیلا کے جس طلب کو مانگتا ہے رب اس کی طلب کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو آج کی رات مانگنے کی رات، آج کی رات اپنے مولا کی طرف رجوع کرنے کی رات۔ زندگی میں جتنے گناہ کیے، بس جتنے گناہ کیے جو آپ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے لیکن آپ کا دل جانتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرا، بندہ لوگوں کے سامنے جتنی حجتیں پیش کرے، نیک بنے، متقی بنے، لیکن اس کا دل جانتا ہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے۔ بس وہ سر جھکا لو اور عزم مصمم کر لو کہ آج کے بعد میں وہ گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے مولا کی طرف رجوع کر لو تو اللہ کی عزت کی قسم رب تمہارے سارے گناہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ آج کی رات میں توبہ کر لیں، نماز کبھی نہیں چھوڑیں۔ اس محفل کا صدقہ میرے آقا علیہ السلام آپ کو نماز سے کتنی محبت تھی، حضور فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے غلاموں اگر تم میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، رب کے حضور تم سجدہ کرو گے، میں مصطفیٰ مدینے میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بندہ پڑھے نماز ہی نہ، کتنے آئے بیٹھے ہو، کیا فائدہ آپ کا اس محفل میں؟ نبی کریم علیہ السلام نے آخری وصیت فرمائی الصلاۃ الصلاۃ، میرے غلاموں نماز کا خیال کرنا، نماز نہ چھوڑنا۔ بس یہ آج کی رات کا تحفہ لے جائیں کہ آئندہ زندگی میں کوئی جوان نماز نہیں کر کرے گا اگر مصطفیٰ رحمت کو قبر میں راضی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضر۔ بہت شکریہ جی برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد عاطف رمضان سیاری صاحب دامت برکات قدسیہ اہل سنت کا وقار اور حسن، خوبصورت گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور و معطر اور منور فرما رہے تھے۔